بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن 94 ہجری میں اہل شاش نے سرکشی کی علامت ظاہر کی۔ قتیبہ نے اہل بخارا کش نصف نصف کہیں گے نصف اچھا اوکے نصف خوارزم اور سے امدادی فوج طلب کی۔ سب فوجیں روانہ کی اور 20,000 کا لشکر جمع ہو گیا۔ قتیبہ نے خود مقام خجنت پر ڈیرے ڈالے اور فوج کو سرداروں کے ساتھ شاش پر روانہ کیا۔ شاش مفتوح ہوا اور قتیبہ مرو کو واپس آیا۔ مرو کو واپس آتے ہی اس نے سنا کہ حجاج کا انتقال ہو گیا۔ قتیبہ نے اس کے بعد کاشغر تک تمام علاقے پر قبضہ کر کے ترکستان پر پورے طور پر اسلامی تسلط قائم کر دیا۔ یہ کاشغر بھی سے جگہ کا نام ہے؟ جی اسی میں ماوراء النہر میں۔ ماوراء یہ مجھے اس لیے یاد آ رہا ہے کہ علامہ اقبال کے شعر میں اس کا ذکر ہے کاشغر تک۔ جی صحیح۔ اس کے بعد حبیرہ بن مشمرج کلابی کے ہمراہ چند شخصوں کی ایک سفارت بادشاہ چین کے پاس بھیجی کہ اسلامی سیادت کو تسلیم کرو، ورنہ ملک چین کو غازیان اسلام کے گھوڑے رون ڈالیں گے۔ اس سفارت کے پہنچنے سے بادشاہ چین مروب ہو گیا اور اس نے قیمتی تحائف اور نذرانے بھیج کر قتیبہ سے صلح کی درخواست کی۔ اچھا جی، یہاں پر دیکھیں کہ اوپر لکھا ہوا ہے اہل شاش نے، ٹھیک ہے، لیکن میپ کے اندر شاش نہیں ہے، میپ کے اندر کچھ اور ہے۔ اور آپ دیکھیں یہاں پر چاچ لکھا ہوا ہے، چاچ نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو یہ والا؟ جی سر نظر آ رہا ہے۔ ہاں، تو یہ سمرقند ہے، یہ بخارا ہے، اور یہ خوارزم ہے۔ یہ ان شہروں کے نام ہیں جو ہم نے یہ سنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ خجند ہے، یہ دیکھیں یہ خجند ہے یہ۔ اور کون سا شہر آیا تھا پیچھے؟ کاشغر۔ جی سر کاشغر۔ دیکھیں کاشغر کہاں پر ہے؟ نظر آ رہا ہے کہیں کاشغر؟ شاید اس میں نہیں ہے۔ چلیں، ہاں خاجنت بھی نظر آ گیا سر، یہ خاجنت جو ہے نا۔ یہاں پر نا یہ والا۔ جی جی جی۔ جی چلیں، اور یہ یہ سارے کے سارے۔ سغت بھی آ گیا سر، یہ سغت جو ہے نا اس جی کو بھی انڈر لائن کر ہاں یہ والا یہ یہ پڑھا تھا نا کل، جی سغت جو اس کو تو بار بار سمجھ۔ اچھا تو کتاب کے اندر کافی مسٹیکس ہیں، پرنٹنگ کے اعتبار سے شہروں کے نام جو ہیں وہ غلط لکھے ہوئے ہیں۔ خیر، صحیح۔ ابھی جو ہے وہ انشاءاللہ یہ ماوراء النہر کی بات ہو رہی ہے، تو اس کے بعد جو ہے محمد بن قاسم ہے، دیکھیں کیا ہے اس کے اندر۔ جی محمد بن قاسم، جس زمانے میں مسلمانوں نے ملک عرب سے باہر فاتحانہ قدم نکالا تو ملک سندھ میں بدھ مذہب کے راجہ حکمران تھے۔ ایرانی شہنشاہی مسلمانوں کے ہاتھ سے پارا پارا ہوئی تو ایرانی سردار کچھ تو فرار ہو کر سندھ، ترکستان، چین کی طرف بھاگ گئے اور مسلمانوں کے خلاف جنگی تیاریوں میں مصروف ہوئے۔ کچھ مسلمان ہو کر عزت و آرام کے ساتھ اپنے ملک میں زندگی بسر کرنے لگے۔ سوء اتفاق سے بنو ہاشم اور بنو امیہ میں جب قومی اور خاندانی رقابتوں نے ترقی کی تو ان ایرانیوں کو بھی قوی رقابت یاد آ گئی۔ انہوں نے عبداللہ بن سبا اور دوسرے منافقوں کی سازشوں میں بڑے ذوق و شوق سے حصہ لینا شروع کیا۔ ان سازشوں اور مسلمانوں کی خانہ جنگیوں سے ان ایرانیوں کے منصوبوں میں جو سندھ، کابل، چین اور تبت وغیرہ میں جلاوطن ہو کر تبت تبت ٹھیک ہو گیا، تبت وغیرہ میں جلاوطن ہو کر مقیم اور مخالف کوششوں میں مصروف تھے، از سر نو جان پڑ گئی۔ اور یہی وجہ تھی کہ مسلمانوں کو ایرانیوں کی بدولت کوفہ اور بصرہ میں بھی اور ایران اور خراسان کے علاقے میں بھی
بار بار مشکلات کا سامنا ہوا۔ سندھ کا ملک چونکہ بصرہ و کوفہ یعنی عراق سے نسبتاً قریب تھا اور ایرانی حکومت کی سرحد اس سے ملتی تھی، لہٰذا زیادہ تر شرارت پیشہ ایرانیوں کا مامن ما مسکن مأمن یا ٹھکانہ ٹھکانہ مامن اوکے مامن اوکے مامن چاہیے اس کو ٹھیک ہو گیا مامن ملک سندھ ہی بنا ہوا تھا۔ اسلامی فتوحات کے سیلاب کو دیکھ کر سندھ کا راجہ خود بھی ایرانیوں کی بربادی سے متاسف اور اس امر کا کوشاں تھا کہ کسی طرح ایرانی اپنی سلطنت پھر قائم کر سکیں۔ چنانچہ ایران کے آخری بادشاہ نے مارکہ نہاوند کے بعد کئی مرتبہ فوجیں جمع کر کے مسلمانوں کا مقابلہ کیا، تو ان مقابلوں اور مارکوں میں سندھ کی امدادی فوج شاہی ایران کے ساتھ ضرور ہوتی۔ ایران کی سلطنت جب برباد ہوئی تو سندھ کے راجا نے اپنی سرحدی ایرانی صوبوں کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا، اور مغلوب و مفتوح ایرانیوں نے کرمان و بلوچستان وغیرہ کے صوبوں کو بخوشی سندھ کے راجا کو سپرد کر دیا تاکہ وہ مسلمانوں کے قبضے میں نہ جا سکیں، اور اس کے معاوضے میں سندھ کے راجا کی حمایت ان کو حاصل رہے۔ یہ بات محرک اس امر کی تھی، محرک ہے نا سر؟ محرک 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 ٹھیک ہو گیا۔ یہ باتیں محرک اس امر کی تھیں کہ مسلمان سندھ پر حملہ کر کے سندھ کے راجا کو درست کریں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی ایران اور خراسان پر مکمل قبضہ نہ ہونے پایا تھا کہ اندرونی فسادات شروع ہو گئے اور سندھ کی طرف کوئی توجہ نہ ہو سکی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اندرونی خرخشوں سے نجات حاصل کر کے بیرونی ممالک کی طرف توجہ دی، اور ان کے زمانے میں سندھ کے راجا سے وہ صوبے جو ایرانی سلطنت کا جز تھے واپس لینے کی کوشش کی گئی۔ اس سلسلے میں معمولی چھیڑ چھاڑ سندھی فوجوں سے ہوئی، لیکن ان کے بعد یزید کی حکومت میں پھر وہی اندرونی فسادات واپس آ گئے اور مسلمان بیرونی علاقوں کی طرف متوجہ نہ ہو سکے۔ عبد الملک کے زمانے میں پھر مسلمانوں کو بیرونی ممالک کی طرف متوجہ ہونے کا موقع نہ ملا، اور حجاج نے جو مشرقی ممالک کا وائسرائے تھا، سندھ کے مقابلے میں افغانستان اور بدخشاں کے حاکم رتبیل کی سرکوبی کو اس لیے مقدم سمجھا کہ وہ خراسان کے اسلامی صوبے کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا تھا۔ چنانچہ حجاج کی زیادہ تر توجہ رتبیل اور اس کی وجہ سے بخارا وغیرہ کی طرف مبذول رہی۔ حجاج کے گورنر قتیبہ نے ملک چین تک کے سرکشوں کو سیدھا کرنے میں کارہائے نمایاں دکھلائی۔ اس کے بعد سندھ کا ملک ہی ایک ایسا ملک تھا کہ مسلمان سندھیوں سے اپنے حقوق واپس لینے اور سندھ کے راجا کو آئندہ کے لیے درست رکھنے کی غرض سے اپنی طاقت و ستوت کیا کہیں پڑیں گے ستوت ہاں ظلم سوری طاقت و ستوت ظلم نہیں ہے، ستوت ہوتا ہے یعنی غلبہ۔ غلبہ ستوت کیا پڑھیں گے اس کو سر؟ طاقت و ستوت ستوت اپنی طاقت و ستوت کا نمونہ دکھاتے، لیکن ابھی مسلمان اس ضروری کام کو اپنی طرف سے شروع نہ کرنے پائے تھے کہ خود سندھ کے راجا نے مسلمانوں کو اپنے ملک پر حملہ آور ہونے کی دعوت دے دی۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ کچھ مسلمان سوداگر جزیرہ سرندیپ میں بحالت سفر فوت ہو گئے تھے۔ ان کے یتیم بچے اور بیوہ عورتیں جو اس جزیرے میں رہ گئیں، ان کو سرندیپ کے راجا نے حجاج بن یوسف ثقفی اور خلیفہ ولید بن عبد الملک کی عنایت و مہربانی اپنی طرف مبذول کرانے کے لیے بہترین ذریعہ سمجھا۔ سرندیپ کا راجا مسلمانوں کی فتوحات کا حال سن کر پہلے سے مرعوب اور اپنی نیاز مندی کے اظہار کی غرض سے کسی ذریعہ اور ہلے کا متلاشی تھا۔ چنانچہ اس نے ان یتیم بچوں اور بیواؤں کو بڑی تعظیم و اکرام کے ساتھ اپنے معتمدوں کے ساتھ ساتھ اپنے خاص جہاز میں بٹھا کر حجاج کے پاس روانہ کیا۔ بہت سے قیمتی تحفے اور ہدیے حجاج اور خلیفہ ولید کے لیے بھیجے، اور ان یتیموں اور بیواؤں سے امید رکھی کہ یہ ضرور میری تعریف حجاج سے کریں گے۔ یہ کشتیاں سرندیپ سے روانہ ہو کر ساحل کے قریب قریب سفر کرتی ہوئی خلیج فارس کی طرف روانہ ہوئیں، اور وہاں سے خشکی پر اتر کر یہ لوگ مع تحفہ و ہدایا حجاج کی خدمت میں کوفہ میں پہنچیں گے۔ راستے میں باد مخالف کے طوفان نے ان کشتیوں کو سندھ کے بندرگاہ دبیل میں لا ڈالا۔
यहाँ हम्म। सिंध के राजा। कराची वाला, जी। कराची वाला। कराची, जी 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 जी, कराची आ गया, सही बात है सर, कराची का कंफर्मेशन हो गया। ये ठीक है ये कराची है या किराची है? सर, पता नहीं, कराची है, कराची लग रहा है तो कराची। ये कराची कोई नहीं और चीज है, इसका नाम कराची था पहले, नहीं या इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं नहीं, कराची है? आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि आप लोग क्या पढ़ते हो, कराची या कराची? जो सर कराची पढ़ते हैं, ठीक। नॉर्मली तो कराची कराची। से, जी जी कराची कहते हैं हम। सही। जी। ठीक है। यहाँ सिंध के राजा मुसम्मा दाहिर के सिपाहियों ने इन कश्तियों को लूट लिया और सवारों को कैद कर लिया। ये हाल जब हुज्जाज को मालूम हुआ तो उसने सिंध के राजा को लिखा कि वो कश्तियां हमारे पास आ रही थी, तुम लुटेरों को करार वाकई सजा दो और कश्तियों के आदमियों को मां सामान मसरूका मसरूका हमारे पास भेज दो। यहाँ से राजा ने हुज्जाज को निहायत मकरूराना और नामकबूल जवाब लिखा। हुज्जाज ने अव्वल अब्दुल्ला असलमी को 6,000 फौज के साथ सिंध की तरफ रवाना किया। अब्दुल्ला सिंध में पहुंचकर राजा दाहिर की फौज का मुकाबला करता हुआ मारा गया और ये मुहिम नाकाम रही। दूसरी मर्तबा हुज्जाज ने बुदैल नामी सरदार को मामूर किया कि वो भी 6,000 फौज लेकर दवेल तक पहुंच गया, मगर राजा जय सब के मुकाबले में लड़ता हुआ घोड़े से गिरकर शहीद हुआ। इस खबर को सुनकर हुज्जाज को और भी ज्यादा मलाल हुआ। तीसरी मर्तबा उसने मोहम्मद बिन कासिम को, जो उसके दामाद भी था और सिर्फ 17 साल की उम्र का नौजवान था, 6,000 शामी फौज के साथ सिंध की तरफ रवाना किया। मोहम्मद बिन कासिम के साथ इस मर्तबा शाही सिपाही इसलिए भेजे गए कि हुज्जाज को इस बात का शुबा था कि इराकी और ईरानी सिपाही सिंधियों से साजबाज रखते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने अव्वल सूबह मकरान को, जिस पर सिंधियों ने कब्जा कर रखा था, सर ये बलूचिस्तान वाला, जी जी, मकरान ईरान वाला। ये ईरान वाला है। ये, हाँ अच्छा। ये है मकरान, देखिए यहाँ पर होगा मैप के ऊपर। अ, ये है नीचे मकरान, नजर आया आप ये लोगों जो को? बड़ा सा लिखा हुआ है, ये तो बहुत बड़ा सा जो लिखा हुआ है। जी। क्लियर। सही। ठीक है। इसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान में है, कुछ हिस्सा ईरान में है। अच्छा, इसी का कुछ हिस्सा ना, सही सही जी सही। जी जी। ठीक है। ईरान। जैसे पंजाब जो है, मशरकी और मगरबी पंजाब इंडिया के अंदर भी है, पाकिस्तान के अंदर भी। सही। जी सर, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम ने अव्वल सूबा मकरान को, जिस पर सिंधियों ने कब्जा कर रखा था, फतह करके सिंधियों को भगा दिया। दबेल पर आया और उसको फतह किया। नेरोन और बरहमन आबाद की तरफ बढ़ा। राजा दाहिर के पास न सिर्फ ईरानी लोग ही पनाह गुज़ीर थे, बल्कि बहुत से अरब लोग भी खलीफा वक्त या उम्माल खिलाफत से बागी हो होकर भागे थे। सिंध में राजा दाहिर के पास पनाह गुज़ीर थे, इसलिए भी सिंध पर हमला करना नागुज़ीर था। राजा दाहिर ने मुकाबला किया और मारा गया, और इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने यक्के बाद दिगरे सिंध के शहरों को फतह करना शुरू किया, हत्ता कि तमाम मुल्क सिंध और मुल्तान इसके हाथ पर फतह हुआ। सिंध की फतह में हुज्जाज की तवज्जो पूरी तौर पर मोहम्मद बिन कासिम की तरफ मबसूल रही। वो रोज़ाना खबरें मंगवाता और रोज़ाना मोहम्मद बिन कासिम को हिदायत भेजता था। मोहम्मद बिन कासिम ने अपने आप को सिंधियों के लिए नहायत शफीक और रहमदिल, फातेह और रियाया परवर हुक्मरान स्थापित किया। इस नौजवान फतेहमंद ने जिस रवादारी, बुर्दबारी, सेर चश्मी, लुत्फ़ व अता का इजहार किया, इसकी मिसालें तारीख़ आलम में बहुत कम दस्तयाब हो सकती हैं। मोहम्मद बिन कासिम की फतूहात सिंध का मुफस्सल हाल तारीख़ हिंद में लिखा जाएगा। मोहम्मद बिन कासिम मुल्तान को फतह कर चुका था कि उसके पास हुज्जाज के फौत होने की खबर पहुंची, मगर उसने अपनी फतूहात का सिलसिला बराबर जारी रखा और सन 96 हिजरी तक अ, बंदर सूरत से लेकर मुल्क कश्मीर तक तमाम मगरबी हिंदुस्तान को मफतू और महकूम कर लिया। ये जो बंदर सूरत है, बंदर मेरे ख्याल में उसको कहते हैं, पोर्ट को कहते हैं ना, बंदरगाह इसे कहते हैं। ठीक। मे बी बंदर सूरत से लेकर मुल्क कश्मीर तक तमाम मगरबी हिंदुस्तान।
جی حجاج بن یوسف ثقفی. ٹھیک ہے. اب میرے حجاج خیال بن میں اس کا یوسف. تھوڑا سا انٹروڈکشن ہوگا شاید. دیکھیں. اچھا ٹھیک ہے. تو سر یہ پیچھے بھی تو حجاج بن یوسف آ رہے تھے نا, مطلب انٹروڈکشن آگے دیا ہوا ہے انہوں نے. نہیں, ان کے انٹروڈکشن نہیں ہے بلکہ ایک شارٹ سمری ہے اس کے زمانہ حکومت کی. شارٹ سمری. صحیح, ٹھیک. حجاج بن یوسف ثقفی. حجاج کے حالات اوپر برابر ذکر ہوتے چلے آئے ہیں. ولید بن عبد الملک کے تخت نشین ہوتے ہی حجاج نے یزید بن محلب کو خراسان کی گورنری سے حبیب بن محلب کو کرمان کی حکومت سے معزول کر کے قید کر دیا تھا. پھر یزید بن محلب کے تمام بیٹوں کو قید کر دیا. یزید ماں اپنے بھائیوں کے قید خانے سے فرار ہو کر فلسطین میں ولید بن عبد الملک کے بھائی سلیمان بن عبد الملک کے پاس پہنچا, جو وہاں کا عامل تھا. حجاج نے ولید کو یزید بن محلب کی شکایتیں لکھی, لیکن سلمان کی سفارش سے یزید بن محلب اور اس کے بھائیوں سے ولید نے کوئی مواخذہ نہ کیا. حجاج کے مزاج کی سختی نے اہل عراق کو پریشان کیا اور اکثر لوگ حجاج سے تنگ آ کر عراق سے فرار ہوئے اور مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں جا کر مقیم ہوئے. وہاں حضرت عمر بن عبدالعزیز حجاز کے گورنر تھے. انہوں نے عراق سے آئے ہوئے ان لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کیا. سن 93 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے عبد الملک کو ایک خط حجاج کی شکایت میں لکھا کہ اس نے اہل عراق کو بہت ستا رکھا ہے اور اپنے ظلم و زیادتی میں حد سے بڑھ گیا ہے. حجاج کو جب اس کا حال معلوم ہوا تو اس نے بھی ایک خط حضرت عمر بن عبدالعزیز کی شکایت میں ولید کو لکھا کہ اکثر فتنہ پرداز اور منافق لوگ عراق سے جلا وطن ہو کر عمر بن عبدالعزیز کے پاس چلے جاتے ہیں اور عمر بن عبدالعزیز ان کی گرفتاری سے مانع ہوتے ہیں. یہ بات حکومت و سلطنت کے لیے موجب نقصان ثابت ہوگی. مناسب یہ ہے کہ آپ عمر بن عبدالعزیز کو حجاز کی حکومت سے معزول کریں. ولید نے ماہ شعبان سن 93 ہجری میں عمر بن عبدالعزیز کو حجاز کی حکومت سے معزول کر کے ان کی جگہ خالد بن عبداللہ کو مکہ مکرمہ اور عثمان بن حبان کو مدینہ کا حاکم مقرر کر دیا. خالد نے مکہ میں جاتے ہی کل اہل عراق کو نکال کر باہر کیا اور ان لوگوں کو بھی دھمکایا جنہوں نے اپنے مکانات اہل عراق کو کرائے پر دے رکھے تھے. جو لوگ حجاج کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے مکہ مکرمہ میں آئے تھے, انہی میں سعید بن جبیر بھی تھے. سعید بن جبیر کی خطا یہ تھی کہ وہ عبد الرحمن بن اشعث کے ہم آہنگ ہو گئے تھے اور حجاج کی نگاہ میں یہ خطا کوئی معمولی خطا نہ تھی. ہم آہنگ یعنی کہ ان کے ساتھ مل گئے تھے نا. ہاں, یہ سعید بن جبیر ایک مشہور تابعی ہے, اور عبد الرحمن بن اشعث جو ہے ایک زمانے میں حجاج کے مخالف تھا, اور بہت ساری جنگ کا کوفہ بصرہ میں ہوئی تھی. تو سعید بن جبیر وہ عبد الرحمن بن اشعث کے ساتھ ہو گئے تھے, جس کی وجہ سے حجاج کو ان پر بہت غصہ تھا. صحیح. اور حجاج کی نگاہ میں یہ خطا کوئی معمولی خطا نہ تھی. خالد نے ان کو گرفتار کر کے حجاج کے پاس بھیج دیا. حجاج نے ان کو قتل کر دیا. سعید بن جبیر بالکل بے گناہ مقتول ہوئے, اور اس قسم کے یہی ایک مقتول نہ تھے بلکہ بہت سے بزرگ اور نیک آدمیوں کو حجاج نے ظالمانہ قتل کیا. ولید بن عبد الملک کے بعد سلیمان بن عبد الملک کے تخت خلافت کا آرزو مند تھا, کیونکہ عبد الملک نے ولید کے بعد سلیمان کو ولی عہد بنایا تھا اور اسی پر لوگوں سے بیعت لی گئی تھی. ولید نے یہ چاہا کہ میں سلیمان اپنے بھائی کو محروم کر کے اپنے بیٹے عبدالعزیز کو ولی عہد بناؤں. اچھا, یہ ولید کے عبدالعزیز جو تھے یہ ان کے کون تھے بیٹے. سر؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ بیٹے ہوئے نا, جی ولید کے بیٹے ہوئے. جی اچھا, جی ولی. تو یہ ولید کا کیا رشتہ تھا ان کا حجاج سے؟ ولید کا ولید کا رشتہ- تو کوئی رشتہ نہیں تھا نا. نہیں نہیں, کوئی رشتہ. اچھا, ان کا تو نہیں تھا. ٹھیک ہے ٹھیک اچھا ہاں. ہے. صحیح. اس خواہش اور ارادے کا حال ولید نے جدا جدا اپنے سرداروں کے سامنے بیان کیا تو حجاج اور قتیبہ نے تو پسند کیا, لیکن اوروں نے ولید کو ڈرایا اور کہا کہ مسلمانوں میں فتنہ برپا ہو جانے کا اندیشہ ہے. اسی سال سن 95 ہجری میں با ماہ شوال 20 برس عراق کی حکومت کرنے کے بعد حجاج نے وفات پائی اور مرتے وقت اپنے بیٹے عبداللہ بن حجاج کو عراق کا گورنر کیا. ولید بن عبد الملک نے حجاج کے تمام عاملوں کو ان کے عہدوں پر بدستور قائم رکھا.
موسیٰ بن نصیر. نصیر. موسیٰ بن نصیر. ٹھیک ہے. جس طرح حجاج مشرقی ممالک کا سب سے بڑا وائس رائے تھا، اسی طرح مغربی ممالک کا وائس رائے ولید بن عبد الملک کے عہد میں موسیٰ بن نصیر تھا، جس کا جائے مقام قیروان تھا. شمالی افریقہ کے اس سب سے بڑے حاکم کے پاس اندلس کے بعض لوگ آئے اور اپنے بادشاہ لزریق راڈرک کے ظلم و ستم کی شکایت کر کے التجا کی کہ آپ اندلس اسپین پر چڑھائی کر کے مراکش کی طرح اس کو بھی اپنی حکومت میں شامل کر لیں. ہاں موسیٰ نے یہاں جی ایک منٹ، اب یہاں جی پر دیکھیں کہ کدھر گیا میپ. یہ جو میپ ہے یہ مشرقی حصہ ہے یہ والا، اور یہ کون سا حصہ ہے؟ یہ مغربی حصہ ہے. تو مشرقی حصے میں حجاج بن یوسف تھا، اس کے واقعات ہم نے پڑھ لیے. اب مغربی حصے میں یہاں پر موسیٰ بن نصیر جو ہے نا، اس کے واقعات آئے گئے. اسپین کی اس کا نام اندلس اس کا پیرا نام ہے، اور اسپین آج کل اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میپ کے اندر وہ نہیں ہے، مراکش نہیں ہے. چلیں نیکسٹ کلاس میں اس کو ڈھونڈیں گے. چلیں، تو اسپین کے کچھ لوگ، اچھا کیروان ہے میرے خیال میں اس میں، کیروان دیکھے ہیں اس میں قیروان. جی ہے. ایک دیکھنا پڑے گا. جی بالکل بالکل ویسٹ میں جا کے دیکھیں آپ لوگ کو کیروان جو ہے نا یہاں پر اندر ہے. جی صحیح. تو اس کے بعد ہی اسپین ہے جہاں پر جو اس میپ کے اندر نہیں ہے، کیونکہ یہ جو میپ ہے یہ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک ہے، بعد میں نہیں ہے. کیا بات کر رہی ہے. صحیح. ہاں تو لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ جس طرح تو مسلمانوں کا انصاف دیکھتے تھے، عدل دیکھتے تھے، تو پھر اپنے اپنے بادشاہوں کی شکایتیں کرتے تھے کہ جس طرح آپ لوگوں نے مراکش کو اپنے قبضہ میں لے لیا ہے، اس طرح ہمارے ملک پر بھی کچھ کریں تاکہ ہم اپنے بادشاہ لزریک اس سے ہمیں نجات مل جائے. پھر کیا ہوا؟ موسیٰ نے اہل اندلس کی صحیح. موسیٰ نے اہل اندلس کی اس درخواست پر چند روز غور کیا. اس کے بعد اپنے ایک غلام کو 4 کشتیوں میں 400 سپاہیوں کے ساتھ ساحل اندلس کی طرف روانہ کیا کہ وہاں کے حالات سے آگاہی حاصل ہو، اور دوسری طرف خلیفہ ولید سے اندلس پر چڑھائی کرنے کی اجازت طلب کی. خلیفہ نے چڑھائی کی اجازت عطا کر دی. ادھر وہ 400 سپاہی بھی سالمن غانمن واپس آئے. سن 91 ہجری یا سن 92 ہجری میں موسیٰ نے اپنے دوسرے آزاد کردہ غلام طارق بن زیاد کو 7,000 فوج دے کر اندلس پر حملہ کرنے کا حکم دیا. طارق اور زمانے میں موسیٰ بن نصیر کی طرف سے تنجا واقعہ مراکو کا حاکم تھا. وہ اپنے 7,000 ہمراہیوں کے ساتھ کشتیوں میں پر سوار ہو کر 12 میل کی چوڑی آبنائے جبل الطارق کو عبور کر کے ساحل اندلس پر اترا اور شمال کی ہاں جانب متوجہ اچھا ہوا. جی جبل طارق جسے آج کل کیا کہتے ہیں، جبلاٹر کہتے ہیں میرے خیال میں اس کو. اچھا یہ جو ہے نا یہ سٹوری اس کا اکثر ہم نے کتابوں میں سنا ہے، لیکن شاید باقاعدہ طور پر فرسٹ ٹائم پڑھ رہے ہیں شاید. ٹھیک ہے نا، کشتیاں جلانے کا واقعہ آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا. تو اس کو جو ہے نا کل پہ رکھتے ہیں، کیونکہ میپ کے بغیر مزہ نہیں آئے گا پڑھنے کا. تو انشاءاللہ اس کو کل جی پڑھیں سر. گے. ابھی کسی کا کوئی کوشچن ہے تو پوچھ سکتے ہیں. چل کوشچن نہیں ہے کسی کا. ریکارڈنگ ریکارڈنگ سٹاپ ہے.